السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، ماہ سفر کی بدعات، ماہ سفر سے متعلق جو نحوست کا عقیدہ ہے، اس حوالے سے وہ چند ضعیف اور بے سروپا روایتیں، موضوع اور من گھڑت روایتیں بھی آپ کے سامنے واضح کر دینا ضروری ہے، جن کی بنیاد پر اس نحوست کے عقیدے کو موقت کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ان احادیث کو جو حقیقت میں موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، بے سر پیر کی ہیں، باطل ہیں، اس طرح کی روایتوں کو پیش کر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی روایتیں بیان فرمائی ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ باتیں، یہ دلیلیں ہیں کہ ماہ سفر منحوس ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایتیں کاش صحیح ہوتی، کاش اس میں سے کوئی روایت صحیح ہوتی تو شاید مسئلہ ثابت بھی ہو جاتا، لیکن چونکہ ان میں سے کوئی بھی روایت اس سلسلے میں جو بیان کی جاتی ہے ماہ سفر کے حوالے سے صحیح نہیں ہے، بلکہ دور دور تک اس کا میرے بھائیوں صحت سے اور حسن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ روایتیں عام طور پر موضوع ہیں، جھوٹی ہیں۔ دو تین روایتیں آپ کے سامنے جو بہت زیادہ معروف ہیں، مشہور ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اس امید سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ سفر سے متعلق ان ضعاف سے، ان موضوعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے یہ نحوست کا عقیدہ بہت زیادہ زور شور سے بیان کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے جو اس سلسلے میں حدیث ہے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاشا وکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو مجھے ماہ سفر کے نکل جانے، ماہ سفر کے گزر جانے، ماہ سفر کے ختم ہو جانے کی خوشخبری دے گا، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس روایت کو منسوب کر دیا گیا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، کس قدر جھوٹا الزام ہے، کس قدر جرت ہے، جسارت ہے کہ ایک حدیث گھڑی جائے، بنائی جائے بے سر پیر کی، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مود دیا جائے، آپ کے سر ڈال دیا جائے کہ آپ نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من قال علی ما لم اقل، جس شخص نے مجھ پر کوئی ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا، من کذب علی متعمداً، جس شخص نے جان بوجھ کر کے مجھ پر جھوٹ بولا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی جرت ہے۔ اب یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب گھڑی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اور اس روایت کو علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح سے علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تینوں مصنفین نے اپنی اپنی کتاب جو لکھی ہے ان کے اندر ضعیف، موضوع اور بے سر پیر کی، جو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہیں لیکن ہیں جھوٹی حدیثیں، ایسی روایتوں کو اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہ باطل ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو جو مجھے ماہ سفر کے ختم ہو جانے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ باطل، جھوٹ ہے میرے بھائیو، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 2، ایسی ایک دوسری روایت بھی ہے، اس کے بارے میں بھی اس کا بڑے زور شور سے بیان کیا جاتا ہے، اور لوگ اسے بالکل ایک مستند دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آخر اربعاء من الشہر، یعنی من شہر صفر، یوم نحس مستمر، آخر اربعاء من شہر صفر یوم نحس مستمر، یہ روایت بیان کی جاتی۔ کہتے ہیں صفر کے مہینے کا آخری بدھ وہ مسلسل نحوست کا دن ہے، یعنی مستقل، مستمر، یعنی دائمی طور پر منحوس دن ہے۔ اب آپ سوچئے میرے بھائی، اسی طرح کی روایتوں کو پیش کر کے آج بھی ماہ سفر کے آخری بدھ کو نہ جانے کیا 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 جاتا ہے۔ میں اس میں سے کچھ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اگلے حلقات میں پیش کروں گا۔ تو بہرحال یہ کیا ہے؟ یہ روایت بھی کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی مشہور کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر نقل فرمایا ہے، حدیث نمبر 1581 میں، اور اسے موضوع قرار دیا ہے۔ تو یہ جھوٹی روایت ہے، بنائی ہوئی روایت ہے۔
تیسری اور آخری جو روایت اس سلسلے میں ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ لوگ اس کو کتنی شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس مہینے کی نحوست کے حوالے سے اسے بھی بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے، کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب کر کے کہ آپ نے فرمایا یکون موت فی سفر ثم تتنازع القبائل فی الربیع ثم العجب کل العجب بین جمادہ ورجب۔ کہتے ہیں کہ جب سفر کا مہینہ آئے گا تو بڑی موتیں ہوں گی، اس کے اندر بڑی موتیں ہوں گی، یعنی نہ جانے کتنے لوگ اس مہینے کی نحوست سے مریں گے۔ پھر اس کے بعد ماہ ربیع الاول جب آئے گا تو قبیلوں میں جھگڑے اور تنازع بہت زیادہ پھیل جائیں گے، پھر بڑی عجیب و غریب چیزیں رونما ہوں گی۔ جب ماہ جمادہ اور شعبان کے بیچ میں بڑی عجیب و غریب انداز کی باتیں پیش آئیں گی، بڑی عجیب چیزیں رونما ہوں گی، یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ اس میں بھی یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ موت کا، ہلاکت کا، تباہی کا مہینہ ہے، اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی کیا ہے؟ یہ روایت بھی موضوع ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ بات آ چکی ہے، اس کو موضوع قرار دیا ہے، اور اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر 6178 میں نقل فرمایا ہے اور روایت موضوع ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، اور ہمیں جس سے بھی ملنے کا اتفاق ہو، اپنے اعزاء، اقارب، دوست، احباب، پڑوس، جہاں بھی اس طرح کی بدعقیدگی پائی جاتی ہو، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ضعیف اور موضوع روایتیں، ان کی حقیقت، ان کی نکارت جو ہے نا، وہ ان کے سامنے کھول کر کے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ سب باتیں کیا ہیں، سب بے سروپا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سفر سے متعلق وہ موضوع روایتیں ہیں جسے عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حدیثوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ چیز ثابت نہیں ہے تو پھر ماہ سفر کو منحوس سمجھنا حرام ہے، باطل ہے، غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔